اپوزیشن لیڈر ڈسٹرکٹ اسمبلی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ضلع مانسہرہ شہریار خان صاحب، طاہر خان صاحب جنہوں نے آج یہ پروگرام منعقد کیے، اور میرے چاچا محترم ڈائریکٹر ایلیمنٹری ایجوکیشن خان محمد صاحب، مظہر سوادی صاحب، عدنان طارق، جمیل ٹھیکیدار فاروق صاحب، چیئرمین افتخار صاحب، زلفی خان صاحب، شیر افضل خان لالا، اعظم خان شیرپوری، عرفان سواتی، عارف چیئرمین عارف صاحب، عاطف صاحب اور ماجد انصافی صاحب، جو کہ ہمارے جو کہ پی ٹی آئی کے ایک پرانے دیرینہ کارکن، حاجی جاوید صاحب، شاد محمد صاحب، ڈسٹرکٹ ممبر صاحب کا اشتیاق خان صاحب، اور باقی جتنے بھی چچڑ کے اودی کے میرے بھائی بزرگ اور دوست، اور میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے بھائی، اور پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران، کارکنان، سب سے پہلے تو میں مشتاق غنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیت میں، کہ آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہے اور ان کی ذمہ داری بھی آپ کو پتہ ہے، کہ وہ طاہر خان کی دعوت پہ یہاں پہ آئے، اور طاہر خان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ طاہر خان، زلفی خان نے اپنے جنبہ، اپنی برادری سمیت آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور تحریک انصاف الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک طرف پوری پی ڈی ایم جو مکس 13 پارٹیوں کو، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جب سے ہماری مرکز میں گورنمنٹ ختم ہوئی، اس وقت کے بعد جب ہماری اقتدار مرکز میں ختم ہوئی، 37 الیکشن ہوئے پاکستان میں، ضمنی الیکشن صوبائی اور قومی کے، اس میں 29 الیکشن عمران خان جیتے، تحریک انصاف جیتی، اور 8 پہ تمام پارٹی اور آزاد سارے مل کے۔ یہ تحریک انصاف کو لوگ آج کل الحمدللہ آج بس میں اگر بیٹھتے ہیں، آپ ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، کسی دفتر میں بیٹھتے ہیں، کسی حجرے میں بیٹھتے ہیں، جہاں پہ 10 بندے ہوں گے، 10 میں 9، 8 یا 9 بندے آپ کو تحریک انصاف کے ملیں گے، چونکہ انہوں نے پہچان لیا کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کو اللہ نے ایک مسیح دی عمران خان کی صورت میں، اور آپ دیکھ لیں کہ جب ہماری مرکز گورنمنٹ تھی اس وقت کتنا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا مہنگائی کا، اور اس کے بعد چونکہ اس وقت کرونا بھی تھا، اور پوری دنیا کو کرونا نے معاشی طور پہ لپیٹ میں لیا تھا، اور عمران خان نے وہ کنٹرول رکھا ہے اس پہ، وہ کنٹرول کی باقی دنیا کے نسبت پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے کرونا سے نکالتی ہوئے، اور معاشی پوزیشن کو بھی اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے، آپ اس وقت کی صورتحال دیکھ لیں، ایک مشکل قیامت گزری تھی، اور ہمارے وقت میں جو ہمارے فارن ریزرو تھے، 17 ارب ڈالر ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج 4 ارب ڈالر پہ آ گئے۔ آج ہم بنگلہ دیش ہم سے اتنا آگے نکل گیا کہ آج بنگلہ دیش کا فارن ریزرو 178 ارب ڈالر ہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے، 4 ارب ڈالر پہ ہم پہنچ گئے۔ ہمارا دشمن ملک جو پڑوسی ملک ہے، 665 ارب ڈالر اس کے فارن ریزرو، 1600 میں اس وقت گیس کا سلنڈر آج 3600 روپے میں پہنچ گیا ہے، بجلی 1 یونٹ 17 روپے سے پہنچ کے 45 روپے پہ چلی گئی، اور ابھی آئی ایم ایف جو جا رہے ہیں 700 ارب کے انہوں نے مزید ٹیکس لگانے، جس میں بجلی 85-90 روپے یونٹ ہو جائے گی، اور تیل جو ہے وہ 300 روپے تک پہنچ جائے گا۔ وہ کوکنگ آئل جو 170 روپے میں ملتا تھا، آج 370 روپے میں پہنچ گیا ہے۔ وہ آٹا جس پہ مرکز گورنمنٹ ہمیشہ سبسڈی دیتی تھی ہماری حکومت میں، وہ آٹا 2000 پہ پہنچا تو مہنگا تھا، آج 6500 تک من پہ پہنچ گیا ہے۔ یعنی آپ کہاں پہ آپ ڈی اے پی کارڈ دیکھ لیں، جب 2019 میں 4000 پہ بوری تھی، اور 12-13 پہ ڈی اے پی کارڈ پہنچ گئی۔ آپ سریا دیکھ لیں، 80,000 ہمارے وقت میں سریا ٹن تھا، جب یہ مہنگائی کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا، آج 2 لاکھ روپے سریا فی ٹن ہو گیا ہے۔ سیمنٹ 500 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج 1020 اور 1050 پہ سیمنٹ پہنچ گئے۔ یعنی معاشی طور پہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ، آپ کی وہ انڈسٹری جو عمران خان نے چلائی تھی، لوگ نہیں مل رہے تھے انڈسٹری کے لیے، مزدور نہیں مل رہے تھے، وہ انڈسٹری آج 80% بند ہو چکی ہے۔ ایل سیز نہیں، ان کے پاس تو 4 ارب ڈالر ٹوٹل رہ گئے، اور لوگوں سے اربوں روپے خربوں روپے لے کے ایئرپورٹ پہ سامان، وہاں پہ پورٹ پہ سامان پڑا ہوا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں دنیا کے کنٹینر، لیکن وہاں پہ چونکہ ڈالر ہی نہیں دے رہے، لوگوں سے انہوں نے پیسے لے لیے، اگر دیتے تو بس ختم، کام ختم۔ یہ بڑے ایکسپرٹ آئے تھے، جن ایکسپرٹ کی یہ بڑی بڑی باتیں کرتے۔ اس دن کیپٹن صفدر صاحب وہاں پہ ایک فیڈر کے افتتاح کر رہے تھے،
وہ فیڈر پاکستان تحریک انصاف نے دیے. مرادپور کے ساتھ خواجگان اور خاکی میں کہیں اس کا پروگرام تھا. پڑینا فیڈر بھی ہے. آج کل لوگ بچے نہیں, آپ اس کے پیسے دیکھ لیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ نے جمع کی. اس پہ میں نے اس وقت بڑی کوشش کی, اور پی ٹی آئی کی اس وقت ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, اور کئی 15 مہینے پہلے اس کا ریلیز آئے, اور اس نے وہاں پہ ایک جگہ میں تقریر کہتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو جی, میں کو فلانا صاحب وقت سے کہ بتی نہیں ملی, میں ایک کہنو ڈار انکل سن اے 12 کروڑ چاہیے تھی جی, اے مبارک ہو جی ڈار انکل. ڈار انکل تو اس ٹائم مفروض آسا بالکل, وہ تو پاکستان بھی چنا سا جس ٹائم دی گل کر دے کہ ڈار انکل او 12 کروڑ بھی چاہے دے. اے تو ٹنل کٹ سا, اے تو مار سکتے, او تو نکل سی دے, او تو نکل سکتے. اے روڈ دیکھو جی ڈپٹی پرائم منسٹر تو رہے, اے سڑک نوابزادہ فرید صاحب کرتے لگے دے. الحمدللہ آج نوابزادہ فرید صاحب یہ مین جڑی سڑک ہے اس تک کم کر لگے دے. تو ڈار انکل سن وہ کیتے تھے, ڈار انکل یہ کیتے تھے, اے 12 کروڑ ڈار انکل یہ چاہے تھا. یقین کریں گے کہ جتنا جھوٹے انسان میں نے یہ دیکھا, اللہ کی قسم میں نے پورے پاکستان میں اتنا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا ہے, کیونکہ ہم ساتھ رہے. اور پھر یہاں پہ اداکاری, پھر اس کی مختلف اس کے ڈائریکٹر ہیں, اس کو تیار کرتے ہیں کہ آپ نے سسل میں آپ نے یہ بات کرنی ہے, خواجگان میں آپ نے یہ بات کرنی ہے, چجڑ میں آپ نے یہ بات کرنی ہے. اس کی ٹیمیں, پھر آپ نے وہاں پہ چادر, یہ مرد بن جائے جاتی عمر میں چادر پہن لینا, یہ شہباز شریف کے سامنے چادر پہن لے مرد بن جائے, ایک دن پہن لے بس, میں مانوں گا کہ واقعی یہ مرد ہے بالکل جی. اور یہاں پہ ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے پیچھے, اچھا جب مانسہرہ سے آگے نکلتے ہیں خاکی آواز آ جاتی منشا چادر کاٹ, پیچھے چادر پڑی ہوتی ہے, چونکہ میں ساتھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے, منشا چادر کاٹ جی, بس چادر سٹ سوڑی مڑ دے جی. اچھا ایک دفعہ خواجگان میں یہ رات کو 12 بجے کمپین میں پہنچے, 2013 میں بھی نون لیگ میں اس وقت الیکشن لڑ رہا تھا. تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست, اس سے تقریر کی, بڑی ہسٹوریکل باتیں اس نے کی, تاریخ کی اس نے باتیں کی, محمد علی جناح سے لے کے بڑی دور تک ہو گیا. تو پھر اس نے تقریر بھی لمبی کی. جب ہم راستے میں واپس جا رہے تھے, ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے راستے میں کہا کہ اس بندے کا نام لیا, میں نہیں لیتا ہوں تاکہ ایکسپوز ہوں, تو اس کو کہتے ہیں کہ یار تو تقریر بڑی لمبی ہے, یہ لوگ اس غلط نہیں سمجھتے نا, ہسٹوریکل غلط ہے, انہوں کو لیری مائنتے دوی مائنتے کٹی علی گل کرو تے, منج علی گل کرو تے, فلانی گل کرو تے, پھر اس گل تو خوش ہوں دن. آپ دیکھ لیں کہ یہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی آپ آئیں, آپ کو اللہ نے بہت بڑا موقع دیا تھا, اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بڑی محبت کی تھی. اوگی کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت کی تھی, اور آپ کے ساتھ پوری اگرور کے لوگ, تناول کے لوگ, پورے مانسہرہ کے لوگوں نے بڑی محبت کی. پانی کی واٹر سپلائی کی اسکیم جو کہ 3 سال سے میں اور بابر سلیم خان لگے ہوئے مانسہرہ کے لیے 18.5 ارب کی اسکیم جو منظور ہوگی, اس پہ اسپیکر صاحب نے ہماری بڑی ہیلپ کی. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے, صوبائی گورنمنٹ میں بابر خان نے اس میں بڑا کردار ادا کیا, اور اللہ نے کیے کہ فائنل. اچھا کتنی شرم کی بات کہ اس دن جا کے وہاں پہ افتتاح کر رہے, یعنی اس پانی اور افتتاح بھی یہاں پہ نہیں کر رہے. اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کروں گا تو لوگ پتھر ماریں گے, جا کے اسلام آباد میں لوگوں کو بلایا, وہاں پہ افتتاح کر رہے جی. آپ الیکٹرک کمپنی کی بھی افتتاح وہاں پہ کر رہے ہیں, اور پانی کی بھی افتتاح پہ کریں. جب تک ہم اپنی قوم سے سچ نہیں بولیں گے, اور آج کل لوگ, اب آپ لوگوں کو اتنا سادہ نہ سمجھیں کہ یہ ابھی نہیں سمجھتے, یہ ہم چادر ڈال دیں گے اور کٹی علی گل کر سانتے, منج علی گل کر سانتے, کنگن منج علی گل کر سانتے, فلانی گل کر سان. آج کل لوگ سمجھ چکے ہیں, آج کل جس کے پاس موبائل ہے وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے, ہر چیز کی خبر لیتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری پوری ٹیم, بابر سلیم خان دیکھ لیں مانسہرہ میں کام کر رہے ہیں, احمد شاہ صاحب بالا کوٹ میں, یہاں پہ نوازادہ فرید صاحب, اور الحمدللہ ان13 میں ریکارڈ کام اس 3.5 سال میں تقریباً 4000 کے قریب ٹرانسفارمرز آئے ہیں. وہاں پہ دنیا کا کام, عمران خان نے جتنے پیسے ایم پی اے ایم این اے اس کو دیے, جس طرح ایفٹ آباد میں مشتاق غنی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ایفٹ آباد نیا بنا لیا بالکل, وہاں کے سڑکیں, وہاں کی سیوریج. اس طرح پہلی دفعہ آپ یہاں پہ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وسائل اتنے زیادہ نہیں کہ تمام مسائل ختم ہو, لیکن فرق نظر آ رہا ہے کہ سابقہ جو ڈائلاگ یہاں پہ مار کے جاتے تھے, اور جنہوں نے حقیقی طور پہ یہاں پہ کام کیے, کہ پیچھے کہتے ہیں کہ نواب صاحب راتی 6 بجے اٹھتے ہیں جی, نواب صاحب راتی 6 بجے اٹھتے ہیں, کہ نواب صاحب سوڑ کم کی تھی الحمدللہ فی الگوی ایز ایم پی. آج یہ روڈ بھی دیکھیں نواب صاحب جو تو بن دے لگے دے. اس سے پہلے لائق خانے میں نہیں تھے, لائق خان نے بھی کام کیے, لیکن آپ تو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, آپ نے کیا کام کیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں,
تو آپ دیکھیں عمران خان زخمی حالت میں جو ان کے ساتھ 3 دن پہلے جو کر گیا، یہ ساری عمر یاد، ان کے ذہن گمان بھی نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا تھا. یہ زخمی حالت پہ بھی الحمدللہ جو ان کو چکمہ دیا وہاں پہ، جو پنجاب اسمبلی میں 186 کی فگر وہاں پہ شو کر کے، ان کی بڑی گمنڈ میں تھے کہ جی ہم، اور وہ رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ میں یہاں پہ حکومت بنا کے واپس جاؤں گا اسلام آباد. پھر پتہ نہیں کس راستے سے چھپ کے نکلا ہوگا، کس طریقے سے آیا ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایسی جماعت ہے کہ جس میں آپ کو الحمدللہ عمران خان کی قیادت پہ ہم سب فخر کرتے ہیں، پوری قوم فخر کرتی ہے. اور میں اس دن عمران خان صاحب سے ایک ملاقات میں زمان پارک میں نے کہا خان صاحب پی ٹی آئی اب لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے، کوئی عزت دار بندہ پی ٹی آئی چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے. لوگ کدھر چھوڑتے ہیں، لوگ اس کے گھر کا سارا کچھ چٹا بار نکال دیتے ہیں. اب پبلک گین لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور لوگ الحمدللہ پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی 3 سالہ گورنمنٹ بھی دیکھیے، ہماری 4-4.5 سالہ یہ صوبائی گورنمنٹ، اور اس سے پچھلی گورنمنٹ بھی لوگوں نے دیکھ لی کہ فرق نظر آ رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ جو امپورٹڈ حکومت میں اعظم خان صفاتی صاحب، میں کہتا ہوں کہ اس مٹی نے ایک ایسا غیرت مند بیٹا پیدا کیے کہ جس نے پورے پاکستان کا نام روشن کیا، جس نے پورے پاکستان میں منصیرہ کا نام روشن کیا، چجڑ کا نام روشن کیا، اور پاکستان کا نام اور پی ٹی آئی کا نام روشن کیا. لیکن اس نے ہار نہیں مانی. اس نے کہا مجھے آپ بلوچستان لے جائیں، مجھے آپ کراچی لے جائیں، مجھے آپ سندھ لے جائیں. پورے پاکستان میں اس کو گھماتے رہے اس 75 سال کی عمر میں. اور یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اپنا بدلہ انشاءاللہ لیں گے. آپ سے الیکشن میں بدلہ لیں گے کہ جو اس امپورٹڈ حکومت نے اس کے ساتھ کیا، اللہ نے پھر اس کو سرخ رو کیا. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی پیچھے اسلام آباد میں جو میرے ساتھ جو گن مین تھے ان کے ساتھ، اور ان کا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ واردات، اور اس کے پیچھے یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. لیکن کیا کر سکا الحمدللہ، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت اور بھی بڑھ گئی الحمدللہ. اور ہم اس دن سے اور بھی، آپ یقین کریں گے کہ جس دن میں جیل سے واپس آیا ہوں، میرے گھر پہ 2 جھنڈے پی ٹی آئی کے لگے. اس سے پہلے جھنڈے نہیں تھے، میں پی ٹی آئی میں تھا، لیکن 2 جھنڈے اپنے ہاتھ سے لگا دی. میں نے کہا یہ جب تک میں زندہ ہوں یہ جھنڈے انشاءاللہ رہیں گے. یہ پکے وہاں پہ گاڑ دیے، پکے وہاں پہ 2 جھنڈے. میں نے کہا اب جب تک سانس ہے تو انشاءاللہ اسی پی ٹی آئی کے ساتھ. اور یہ دیکھیں جماعت اسلامی میں یہ پی ٹی آئی تو اتنی بڑی جماعت ہے، 40 سال سے لوگ جماعت اسلامی میں بھی ہیں جن کی آج تک حکومت نہیں بنی. کولیشن گورنمنٹ ایک دفعہ صوبے میں آئے حکومت، اور تحریک انصاف تو الحمدللہ پاکستان کی وہ جماعت ہے کہ جو انشاءاللہ عوام کے 22 کروڑ عوام کے دلوں پہ راج کرتی ہے. آج طاہر خان آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، انشاءاللہ آپ کو سینے سے لگائیں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کے پورے جنبے کے احترام کریں گے، اور کام نظر آتے ہیں کام کریں گے انشاءاللہ. یہ منصرہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے بنے گا انشاءاللہ. اگر ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری سوچ ٹھیک ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا، اور یہ منصرہ بنے گا انشاءاللہ. اور یہ ملک بنے گا انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے انشاءاللہ. یہ صوبہ بھی بنے گا، یہ ملک بھی بنے گا، اور انشاءاللہ یہ کنٹرات ساری عمر سے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ اپریل مئی میں جو الیکشن آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے، ان کا تماشا دیکھ لیں گے کہ لوگ ان کا کیا اثر کریں گے. یہ ان کو لوگ ایسے بگائیں گے جنہوں نے 2000 سے 6,500 پہ پہنچایا. جب ہماری گورنمنٹ میں حج 3 لاکھ سے 4 لاکھ پہ گیا تو انہوں نے کہا یہودی ایجنٹ ہے. اب 4 لاکھ سے 10 لاکھ پہ کس نے پہنچایا؟ اب اسلامی ایجنٹوں نے 10 لاکھ تک پہنچا دیا. ہمیں تو یہودی ایجنٹ کہتے تھے کہ ہم نے 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک حج پہنچایا تھا. اب غریب بندہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ حج کے لیے جائے. اب وہ حج اسلامی ایجنٹوں نے 10 لاکھ تک پہنچا دی، جو اپنے آپ کو اسلامی علمبردار کہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ مل کے اس ضلع کو بنائیں گے، یہاں پہ کام کریں گے، جہاں پہ جتنی خدمت ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم نے کی بھی ہے اور کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ موقع دے گا انشاءاللہ کہ آپ کی بھی بہتر سے بہتر طریقے سے خدمت ہو، اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ کی بھی خدمت کریں گے. میں آخر میں آپ تمام کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ جو میڈیا ہے، میڈیا کے جو دوست ہیں میرے، سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے، ان کا، اور طاہر خان آپ کا، زلفی خان آپ کا، اور مشتاق غنی صاحب آپ کا، اس لیے
کہ آپ کی مصروفی اور آج کا دن مجھے پتہ ہے کہ آج کا دن آپ پہ کیا گزرا اور آپ یہاں پہ چجڑ میں اگر آپ آئے ہیں آپ نے ہمیں عزت دی ہے تو یہ زدار لوگ انشاءاللہ یہ آپ کو ہمیشہ سر پہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اور آپ کی عزت کا خیال کریں گے. بہت